لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. صدق اللہ العظیم. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 38 اور 39 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم تم میری اتباع کرو، میں تمہاری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کروں گا. یا قوم، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا نفع ہے، اور یقیناً آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس سے ماقبل آیات کریمہ سے اس مرد مومن کی تقریر کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ جس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر ساری کابینہ کے سامنے اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا، اور فرعون کے ساتھ ساتھ اس کے ماننے والوں کو بھی ایک ایسے راستے کی طرف ترغیب دی کہ جس راستے پر چل کر انسان دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. گزشتہ 2 دروس میں بھی اسی مرد مومن کی تقریر کا ذکر آیا ہے، اور آج بھی جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اسی مرد مومن کی تقریر کا ذکر چل رہا ہے. تو اس مرد مومن نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم تم میری اتباع کرو. میری اتباع سے مراد یہ ہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہوں، تم بھی میری اتباع کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تم ایمان لے آؤ گے تو جس طرح مجھے یقین ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے، تو تم بھی سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے. یا قوم، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے. آج اگر تم نے ایمان نہ لایا اور دنیا کی زندگی سے تمہیں تھوڑا بہت نفع مل بھی گیا، تو یہ نفع اس آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس آخرت والی زندگی میں جو انعامات مومن کو ملیں گے، ایمان لانے والوں کو ملیں گے، ان انعامات کے سامنے دنیا کی ساری آرائشیں اور سارے انعامات اور ساری چیزیں ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا تم میری اتباع کرتے ہوئے میری بات مانو گے تو میں تمہاری رہنمائی سیدھے راستے کی طرف کر دوں گا. من عامل سیئۃ، مزید ترغیب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ جس نے برائی کی فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس جیسا، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے گا. گناہ والی زندگی گزارو گے، آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملے گی. ومن عامل صالحا، اور جس شخص نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، ایماندار ہونے کی حالت میں نیک اعمال کیے. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے لیکن وہ مومن نہیں، کافر ہے، تو اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں. اعمال بھی نیک ہوں، ایمان کی حالت میں ہوں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. يُرْزَقُونَ فِيهَا، اس میں انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تو تمہیں نجات والے راستے کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے جہنم والے راستے کی طرف بلاتے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں کہ موسیٰ پر ایمان لا کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناؤ، اور تم مجھے کہتے ہو کہ فرعون کو اپنا خدا مانو، معاذ اللہ، اس کے راستے پر چلو اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لو. تدعوننی، تم مجھے دعوت دیتے ہو، لأکفر باللہ، کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں اس فرعون کو، ما لیس لی بہ علم، کہ جس کے بارے میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کل کو پوچھ لیا کہ تو نے میری ذات و صفات میں شرک کیوں کیا تھا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ، اس غالب ذات کی طرف، الغفار، جو گناہوں کو معاف کرنے والی ہے. کیا مطلب کہ اگر تم ابھی اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو گزشتہ زندگی میں جو تم نے شرک کیا، گناہ کیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا.
لا جرم یقیناً انما تدعوننی الیہ کہ تم مجھے بلاتے ہو اس کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا کہ جس کے لیے دعوت نہیں ہے نہ دنیا میں، ولا فی الآخرہ نہ آخرت میں۔ کیا مطلب کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلاتے ہو وہ تو نہ دعاؤں کو سنتے ہیں، دنیا میں پورا کر سکتے ہیں نہ آخرت میں۔ دعاؤں کو سننے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور وہی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو میں فرعون کو اپنا خدا کیوں مانوں؟ میں اس اللہ کو خدا کیوں نہ مانوں جو میری مشکلات میں، حاجات میں میری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور پھر پورا بھی کرتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ہم اصحاب النار، وہ جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اب آخری بات اس مرد مومن نے یہ کی فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کوئی بات نہیں، ابھی اگر میری بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، آج میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں۔ اب جب اس نے تقریر کر لی، تقریر کرنے کے بعد اس نے تقریر ختم کی، سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اب اسے تو پتا تھا کہ فرعون نے میرا حشر کیا کرنا ہے، اس خبیث کا پتا تھا۔ اس نے کیا کیا، فوراً وہاں سے نکلا۔ فرعون نے سب کے سامنے اسے کچھ نہیں کہا کہ میں اگر اسے کچھ کہتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ یہ سچا ہے، اسی وجہ سے اسے اس نے مار دیا یا قتل کر دیا، تو اس کے سب کے سامنے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کیا کیا، جیسے ہی وہاں سے نکلا اس نے جنگل کا رخ کیا، اور جنگل کا رخ کیا روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے فوراً اپنی کابینہ کو دوبارہ بلایا کہ اس بندے کے بارے میں کیا کیا جائے، کہ یہ تو ہمارے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہے۔ مشورہ یہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ 1000 فوجی روایات میں آتا ہے تفاسیر کے اندر کہ 1000 فوجی جنگل کی طرف گئے، ڈھونڈا، جب یہ بندہ مل گیا تو اسے نماز کی حالت میں پایا گیا، یہ اس وقت نماز پڑھ رہا تھا، اور جنگل کے جو جانور تھے وہ اس کی حفاظت کے لیے ارد گرد تھے، اور جو ہی وہ فوجی اس مرد مومن کو قتل کرنے کے لیے قریب جاتے، وہ چیتے اور وہ شیر اور جنگل کے جانور ان پر ٹوٹ پڑتے اور ان کو بھگا دیا۔ اور جب وہ واپس آئے خالی ہاتھ تو فرعون نے حکم دیا کہ ان سب کو قتل کر دو کہ انہوں نے میرا حکم نہیں مانا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کی حفاظت کی، اور فرعون کی بری تدبیروں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ اور یہ تو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا فوقاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن کی حفاظت کی، سیئات ما مکروا، ان بری تدبیروں سے جو فرعون نے بنائی تھی، وحاق بآل فرعون، اور فرمایا کہ آل فرعون کو گھیر لیا سوء العذاب، برے عذاب نے۔ اب وہ برا عذاب کیا تھا اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آیات کریمہ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔